حسين يا حسين يا حسين يا حسين نور عيني نور عيني يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. المسنيه يا عطية. میں نے جابر کا ہاتھ قبر امام حسین علیہ السلام پر رکھا۔ جابر نے بے ساختہ اپنے آپ کو قبر امام علی مقام پر گرا دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ اور مسلسل کہہ رہے تھے یا حسین یا حسین یا حسین۔ جب 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد جابر نے کوئی جواب نہ سنا تو فرمایا حبیب لا یجیب حبیبا، کیا ایک دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے گا؟ اس کے بعد خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا اور فرمایا ہاں، وہ کیسے جواب دے سکتا ہے جس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ فأشهد أنك ابن النبيين وابن سيد المؤمنين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا آخذ برحلك. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. اس کے بعد جابر سلام کے چند جملے بولنے کے بعد فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسی راستے پر چلے جس پر یحییٰ ابن زکریا چلے تھے اور حق کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر جابر نے شہدائے کربلا کو مخاطب قرار دے کر فرمایا سلام ہو ان روحوں پر جو حسین کے آستانے پر نازل ہوئیں اور حسین کے پہلو میں محو آرام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، اچھائیوں کی طرف دعوت دی، برائیوں سے روکا اور اپنی آخری سانسوں تک عبادت پروردگار میں مصروف رہے۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ ہم بھی اس ثواب میں شریک ہیں جس میں تم داخل ہو۔ یہ سن کر عطیہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ جابر ہم کیسے ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے وہ مصیبتیں نہیں اٹھائی ہیں جو انہوں نے اٹھائی، ہمارے بدن پر تلواروں کے زخم نہیں ہیں، ہماری عورتیں بیوہ نہیں ہوئی ہیں، ہمارے بچے یتیم نہیں ہوئے، تو پھر ہم کیسے ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ سن کر جابر جواب دیتے ہیں اے عطیہ، میں نے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی کسی قوم سے محبت کرے گا اللہ اسے اسی کے ساتھ محشور کرے گا، اور جو بھی کسی کے عمل کو پسند کرے گا تو وہ اس عمل میں شریک ہوگا۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ اگرچہ میں مجبوری کی وجہ سے حسین کے ہمراہ نہ ہو سکا، لیکن میری نیت اور میرے اصحاب کی نیت اسی راہ پر ہے جس پر حسین اور ان کے اصحاب